نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیار بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلومات سے بھرپور باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں کچھ مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ کوسچنز آنسرز کا سلسلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے وقت پر ہوگا. لیکن ہم اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کی کسی بھی صورت کے کسی مقام سے چند آیات قاری صاحب سے سنتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول اور قواعد علماء کرام نے بیان کیے ہیں تجوید کی کتابوں میں، ان میں سے کسی بات پر گفتگو کرتے ہیں. تو بچوں، آپ تیار ہیں اس پہلے سیگمنٹ کے لیے؟ جی. اس میں ہم سب سے پہلے قاری صاحب سے قرآن مجید کی کسی سورت کی تلاوت سنیں گے، کچھ آیات تلاوت کی جائیں گی، اس کے بعد ہم کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اور اس چھوٹے سے سیگمنٹ کا ہم نے نام رکھا ہے تجوید کلاس. کیا نام رکھا ہے؟ تجوید کلاس. کیونکہ تجوید کی بات ہوگی، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوگا، تو اس لیے اس کو ہم کلاس کہتے ہیں. تو مل کے بتائیں گے کڈز مدی چل کے ناظرین کو کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ، تجوید کلاس. آج ہمارے ساتھ کڈز مدی چل کے ایک پیارے سے چھوٹے سے قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ دعان اتاری. کیسے ہیں حافظ دعان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. دعان بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ ماعون کی تلاوت کروں گا. جی، سورہ ماعون کی تلاوت کریں گے. یہ بھی ہمیں بتائیے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ کی سورت ہے. اور یہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. چلیں سورہ ماعون کی تلاوت سے ہم اپنے سیگمنٹ تجوید کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سورہ ماعون کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں کیا ہو چکا ہے؟ آغاز. کیا ہو چکا ہے؟ آغاز. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سورہ ماعون کی ابتدائی 3 آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں. بہت سارے کلمات ہیں، ان پر بہت سارے اعراب موجود ہیں. کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں تشدید ہے، کہیں جزم ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی. کہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آپ کو نظر آئے گی. بہرحال آج ہم ایک اصول پڑھیں گے، اور ایک ایسا اصول پڑھیں گے جس میں ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ایک ہی اصول کے ذریعے ایک ہی بات ہوگی، اس میں کتنی باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ 2. بچوں، بات یہ ہے کہ یا حرف یا
جب ساکن ہو، اور ساکن کب ہوگا؟ جب یا پر کیا ہوگی؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ دال کی طرح ایک شیپ ہوتی ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں، آپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اتفاق سے دیکھیں یا ہے اور اس کے اوپر جزم آ رہی ہے، تو یا کیا ہو گیا؟ یا ساکن۔ یا پر جب بھی جزم ہو یعنی کہ یا ساکن ہو، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یا سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ جب بھی یا پر جزم ہو یا ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس پر بچوں کون سی حرکت ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہاں پر قاعدہ لگے گا یا لین کا۔ کس کا لگے گا؟ یا لین۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو کیا ہوگا؟ یا لین۔ کیا ہوگا؟ یا لین۔ اور حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ دوان بھائی پڑھ کے دکھائیں گے ابھی ہمیں۔ اچھا، اور اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں ہوگا یا مدہ۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ہی بات میں نے کی جس میں 2 قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ دوبارہ پڑھیں گے اس کو، سمجھیں گے، ٹھیک ہے، مل کے بتائیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ ماشاء اللہ۔ اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جبکہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ ماعون کی ان آیات میں ہمیں واو لین یا لین کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے بچوں، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا پہلا کلمہ ارأیتا، دیکھیں یا ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی۔ اونچی آواز میں، یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہو گیا؟ ساکن۔ یا سے پہلے والا کون سا حرف ہے؟ حمزہ، اور حمزہ کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا کھینچیں گے، جھٹکا دیں گے، معروف اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ایک الف بغیر کھینچ۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ ایک اور مقام دیکھیں، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ ایک اور مقام دیکھتے ہیں، یا ساکن سے پہلے پھر زیر آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ تو جہاں جہاں حروف مدہ آ رہے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، وہاں ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اب دعان بھائی، آپ نے سورہ ماعون کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہمیں پڑھ کے سنانی ہے، جس میں یہاں پر حروف لین ہے، یا لین ہے تو یہاں آپ کھینچیں گے نہیں، یہاں پر اور یہاں پر ان 2 مقامات پر یا مدہ ہو رہا ہے تو یہاں آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک آیت مبارکہ ہے، یا لین کا بھی خیال کرنا ہے اور ان دونوں مقامات پر یا مدہ کا بھی خیال کرنا ہے۔ پڑھ کے آپ ہمیں یہ آیت مبارکہ سنائیں گے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين۔ ماشاء اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ جہاں یا لین تھا وہاں نرمی کے ساتھ ادائیگی کی، اور جہاں یا مدہ تھا وہاں انہوں نے کھینچ کر پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں علم تجوید کے ان اصول، ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست لہجے، درست مخارج کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ کڈس مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف سورتوں یا آیتوں کے فضائل پر گفتگو کرتے ہیں، کچھ احادیث روایات سنتے ہیں۔ بچوں، اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے بچوں، وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر پر سورت آتی ہے۔ کوئی بتائے گا نام اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو اس طرح ہم شروع سے ترتیب میں دیکھتے ہیں تو 6 نمبر پر یہ سورت آتی ہے۔ اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے الف سے اور ختم ہوتا ہے میم پر۔ جی، یہاں سے ہلال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، مائک پہ بتائیں گے کون سی سورت ہو سکتی ہے وہ؟ مائدہ۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ یہاں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ چلے مل کے بتائیں گے۔ سورہ انعام۔ سورہ انعام۔ سورہ انعام۔ اچھا پیارے بچوں، بعض لوگ اس کو سورہ انعام بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، انعام، گفٹ ملنا،
تو یہ انعام نہیں ہے، صحیح ہے، سورہ انعام ہے۔ جو چھٹے نمبر پر سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ انعام۔ سورہ انعام کی فضیلت جانتے ہیں، یہ کتنی عظمت والی، کتنی شرافت والی اور کتنی برکت والی سورت ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ یہ سورہ انعام بچوں کتنی برکت والی سورہ مبارکہ ہے۔ ویسے تو اللہ کا پورا کلام ہی برکت والا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک برکت والا کلام ہے، رحمت والا کلام ہے، نور والی یہ کتاب ہے۔ جس مقام سے بھی قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ جو خاص سورت ہے سورہ انعام، جو چھٹے نمبر پر آتی ہے سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے، کتنی عظمت والی ہے کہ جب یہ سورت اتری نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر، تو گویا کہ اس سورت کے لیے، اس کی سورت کے نازل ہونے کے لیے ایک اہتمام تھا، ایک پروٹوکول تھا۔ وہ کیا تھا کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اتری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ اور وہ اتنی بڑی فرشتوں کی جماعت تھی جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان کے کنارے ان فرشتوں کی جماعت اور ہجوم سے کیا ہو گئے؟ بھر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس عظمت کا جب نظارہ دیکھا تو آپ علیہ السلام نے رب کی تسبیح، رب کی پاکی بیان کی، سبحان ربی العظیم۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے، اس کی برکتیں پانے اور اس کو پڑھ کے ثواب کمانے اور اس کے احکام پر عمل کر کے جنت پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں قرآن میں موجود معلومات سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے جس میں ہم گفتگو سنتے ہیں، ہمارا رب تبارک و تعالی ہم سے کیا باتیں ارشاد فرماتا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم فرماتا ہے، کن باتوں سے بچنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا، مخلوقات کا، نشانیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی پیاری سی بات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ابابیل کا ذکر آیا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے اور اللہ پاک نے اس کا ذکر سورہ فیل میں فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے۔ پیارے بچوں، جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، صبح کے وقت اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو کھڑا کرنے لگا تو وہ کعبہ شریف کی طرف نہ چلتا بلکہ کسی اور طرف چلاتے تو وہ چلنے لگ جاتا۔ بڑی کوششیں کی لیکن وہ ہاتھی کعبہ شریف کی طرف جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اتنی دیر میں اللہ پاک کے حکم سے سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کے چونچ اور پاؤں میں 3 کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں ہاتھی والوں پر مارتے اور جس شخص کو بھی لگتی وہ اس کے جسم سے آر پار ہو کر باہر نکل جاتی ہیں۔ اس طرح ابرہہ بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہلاک ہو گئی اور اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ آئیے ابابیل پرندے کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ پرندہ بہت اونچائی پر اڑتا ہے۔ اس کی اسپیشل بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنی لائف کا 99% حصہ اڑتے ہوئے گزار دیتا ہے اور اس کی لائف آلموسٹ
20 سال ہوتی ہے اور یہ 10 مہینے تک مسلسل بغیر رکے بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن یہ اس دوران کھاتا پیتا کیسے ہے؟ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اڑتے اڑتے اپنا شکار بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے کھا بھی لیتا ہے، اس لیے اسے زمین پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اسے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ اونچی اڑان بھر لیتا ہے، ہر سال اس کے پر جھڑتے رہتے ہیں اور پھر نئے پر آ جاتے ہیں۔ ابابیل اپنا گھونسلہ کنویں کے اندر اور پرانی جگہوں پر بناتا ہے۔ ابابیل پرندہ فصلوں پر آنے والے کیڑوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے، اس کے پر بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے پنجے بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پتلی پتلی ٹہنیوں اور شاخوں پر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ابابیل پرندے کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق، ایک پرندے کے بارے میں ہم نے سنا جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابابیل۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ منہدم کرنے، خانہ کعبہ کو ڈیمولش کرنے والے، اس کی بے حرمتی کرنے والے لشکر کو انہی ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک فرمایا۔ ان کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی اور ہاتھیوں کا ایک لشکر تھا جو معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا، اس بری نیت سے آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا دنیا کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان ابابیلوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی اور وہ ایک ایک کنکری جب ان ہاتھی سوار افراد کے اوپر گرتی تو ان کو چیرتے ہوئے زمین تک چلی جاتی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف جس کا انتظار آپ سب کو تھا، کیونکہ اس میں ہم کیا کریں گے؟ ایک مقابلہ کریں گے۔ آج مقابلے کی نوعیت یہ ہوگی کہ کچھ سوالات ہوں گے میری طرف سے، جوابات ہوں گے آپ کی طرف سے، لیکن آپ لوگوں نے جواب زبان سے نہیں دینے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے ایک بورڈ ہوگا، دو بچوں کو ہم سلیکٹ کریں گے، وہ سوال سنتے جائیں گے اور جواب تلاش کریں گے سامنے رکھی ایک ریڈ کلر کی باسکٹ میں سے، صحیح ہے؟ ریڈ کلر کی دونوں طرف باسکٹس موجود ہیں، ان میں کچھ پیپرز ہیں اور پیپرز میں میرے پوچھے گئے سوالات، میرے کیے گئے سوالات کے جوابات ہیں۔ کس سوال کا جواب کس پیپر پر ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور ہر سوال نمبر کے حساب سے آپ نے بورڈ پر وہ پیپر پن کرنا ہے۔ جب 6 سوال دونوں طرف سے مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مقابلے میں ونر کون ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بڑے سیگمنٹ کی طرف بڑھے جی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈے۔ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاء اللہ، جواب ڈھونڈنا ہے، لیکن جواب ڈھونڈے کا کون؟ پہلے اس کو تو ڈھونڈ لیں۔ دائیں جانب 4 بچے موجود ہیں، کون جواب ڈھونڈنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں گے جو آنا چاہیں۔ ماشاء اللہ 3 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر جو موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے جلدی سے۔ محمد ہلال رضا۔ محمد ہلال صاحب، آپ سے سوال کیے جائیں تو آپ جواب دے لیں گے؟ جی مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی۔ تو آ جائیں بورڈ کی طرف پھر۔ ماشاء اللہ، بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ یہاں بھی 3 بلکہ 4 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہلے نمبر پر جو موجود ہیں جن کے پاس پہلے سے مائک ہے، نام بتائیں گے؟ محمد عفان۔ محمد عفان صاحب سامنے، ہلال صاحب موجود ہیں، کریں گے مقابلہ ان سے؟ جی۔ جیتیں گے یا جتوائیں گے؟ کوشش کریں کیا آگے بڑھانے کی یا خود بڑھنے کی؟ بڑھنے کی، یعنی آپ کو ان کے چھوٹے پن کا کوئی خیال نہیں ہے۔ چلیں آئیں گے ہمارے عفان صاحب، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ہلال صاحب، ٹھیک ہے؟ ہلال اتاری اور عفان اتاری۔ بچوں آپ دونوں سے ایک طرح کا ہی سوال ہوگا، ایک ہی سوال ہوگا، جواب بھی سیم ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا نہیں ایک دوسرے کو آپ نے، نہ کسی سے آپ نے اشارہ لینا ہے نہ کسی کی سننی ہے، صرف میری آواز سننی ہے اور جواب ڈھونڈنا شروع کر دینا ہے۔ جی دونوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جواب مکمل ہونے پر میں آپ کو ایک حدیث بھی سناؤں گا پھر، ٹھیک ہے؟ ابھی سنا دی تو جواب مل جائے گا آپ کو۔ قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ عدد بتانا ہے جی۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک کس لینگویج، کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ زبان کا، لینگویج کا نام بتانا ہے۔ بہت آسان سوال ہے یہ
جی تیسرا سوال یہ ہے، قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن پاک کا کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ دل۔ بڑی پیاری سورت ہے ماشاء اللہ۔ چوتھا سوال یہ ہے، لفظ قرآن قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ لفظ قرآن قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ عدد بتانا ہے ماشاء اللہ۔ پانچواں سوال، قرآن پاک کے کس پارے میں آیت الکرسی ہے؟ وہ آیت الکرسی جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ کس پارے میں موجود ہے؟ چلے یہ ایک اشارہ دیتا ہوں، وہ سورہ بقرہ میں ہے، لیکن کون سے پارے میں؟ کیونکہ سورہ بقرہ تو پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری سوال، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ ماشاءاللہ دونوں طرف سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ بڑھیں گے عفان بھائی کی طرف۔ کیسے ہیں عفان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الہ ثانی۔ آپ نے ماشاءاللہ 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواب درست ہونے چاہیے؟ جی چلے دیکھ لیتے ہیں بچوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ تو میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے اشخاص کے بارے میں 10 ایسے افراد کے بارے میں اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یعنی کہ حافظ قرآن باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کی بخشش کروائے گا۔ انہوں نے لکھا 10، انہوں نے کہا 10، ان کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کس لینگویج کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا۔ ان کا دوسرا جواب بھی درست ہے۔ اونچی آواز میں جواب درست ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ ان کا تیسرا جواب بھی کیا ہو گیا ہے؟ چوتھا سوال یہ تھا کہ لفظ قرآن قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا؟ بچوں 70 مرتبہ لفظ قرآن قرآن میں آیا ہے۔ انہوں نے 70 مرتبہ لکھا، ان کا یہ جواب بھی۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کے کس پارے میں آیت الکرسی ہے؟ تو تیسرے پارے میں آیت الکرسی آتی ہے۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہو چکا ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ تو اس سے متعلق حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو جواب کیا بنتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور اس طرح ہمارے عفان بھائی 6 سوالات کے درست جوابات دے کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے ہلال بھائی کے پاس۔ ہلال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آپ نے تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، کچھ غلطیاں بھی ہیں شاید۔ چلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کی ہے آپ نے، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل سے ہی ہم آگے بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش جاری رکھنی ہے۔ چلے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب تھا 10، انہوں نے کیا کہا؟ 70۔ انہوں نے 70 کہا، 70 مرتبہ۔ ان کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا عربی زبان میں، ان کا یہ جواب درست ہے۔ تیسرے سوال کا جواب تھا سورہ یاسین، انہوں نے لکھا سورہ یاسین، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ 2 جواب درست دیے آپ نے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ لفظ قرآن قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ تو 70 مرتبہ آیا۔ آپ نے 3 مرتبہ لکھا، تو یہ آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا۔ پانچویں سوال کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ پانچویں سوال کا جواب 3 تھا جو آپ 4 میں دے چکے۔ تو ایک آپشن تھا، ایک مرتبہ ہی آپ نے استعمال کیا، تو یہ آپ کا سوال گیا۔ جی آخری سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے 17 لکھا، ان کا یہ جواب بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہلال بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ڈسارڈ نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اگلے مقابلے میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کے مقابلے کے ونر بنے ہیں ہمارے عفان بھائی۔ اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اور مقابلہ اور آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ
نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلومات لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی